دنیا کو کرونا کی پڑی ہوئی ہے، ہم وہ واحد قوم ہیں جس کو قرضے بچھوانے کی پڑی۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب بڑے بولے بادشاہ ہیں۔ پٹی صاحب یہ پتہ کر کے تو بتائیں کہ یا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کیونکہ آپ آگاہ رہتے ہیں، ٹریک سوٹ میں خطاب کرنے کی اور دنیا سے قرضے کی اپیل کرنے کی یہ ایڈوائز کس نے دی ہوگی؟ اندازہ تو تھوڑا سا بتائیں ہمیں، کیونکہ ملٹی لیٹرل لون تو معاف ہو ہی نہیں سکتا نا۔ ابھی ڈاکٹر اکرام الحق بھی اس بات کا چرچا کر کے گئے ہیں کہ یار ملٹی لیٹرل ادارہ جاتی قرض تو معاف ہی نہیں ہو سکتا، ہاں بائی لیٹرل لون جو کہ 20% سے بھی آپ کے لون کا کم ہے وہ آپ اس ملک سے گزارش کر سکتے ہیں۔ اب وہ کون سے ممالک ہیں؟ ان میں جرمنی ہے جو ہمارے خلاف FATF میں سب سے بڑا پٹیشنر بنا ہوا ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا، اس میں فرانس ہے۔ اب جن ممالک کو یہ ہمارے خلاف کیس لے کے گئے ہوئے ہیں وہ FATF میں، کیا وہ ہمیں معاف کریں گے سر؟ بھٹی صاحب، ارسلان بھٹی صاحب، کل جرمنی سے ایک دوست کا فون آیا اور وہ اس صوبے میں رہتے ہیں، جرمنی کے اس ریاست میں، اسٹیٹ میں یا صوبے میں رہتے ہیں جس کے وزیر خزانہ نے خودکشی کر لی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اس کے اوپر کہ ہم معیشت کے ساتھ جو ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی نے ابھی پورا اب یہاں پہ ہمارے ہاں ڈکلائننگ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، لیکن اس وقت مطلب وہ ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں، وہاں پہ بڑے ویل سیٹلڈ بزنس مین ہیں، لوکل بھی ان کے ایک دو ٹی وی چینل بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ٹوٹل ڈسکشن اس کے گرد گھوم رہی ہے کہ یہ کرونا کے بعد ہم نے اکنامک ریوائول کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ڈیمانڈ سائیڈ سے اسے پل کرنا ہے کہ لوگوں کو پیسے دینے ہیں کہ وہ خرچ کرے اور معیشت کو اوپر کھینچیں، یا ہم نے سپلائی سائیڈ کے اوپر اس کو زور دینا ہے کہ انڈسٹریز کو کنسیشن دینی ہے۔ کہتے ہیں اس پہ اس وقت ہیٹڈ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ہر ٹی وی چینل اس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب میں اپنے پیارے سونے ملک پاکستان مڑ کے دیکھتا ہوں، کسی ایک ٹی وی چینل کا ایجنڈا نہیں ہوتا کہ اکانومی کو ہم نے کرونا کے بعد کیسے چلانا کیسے۔ اب اگر یہ سنجیدگی کی صورتحال ہے، تو پرائم منسٹر ٹریک سوٹ پا کے بیٹھ جائے اور کہے کہ جناب دنیا ہمارے قرضے معاف کرے، انہوں نے میرا موڈا کٹ دیتا۔ نہیں رئیس صاحب دیکھیں، آپ کو ٹریک سوٹ پہننے کے اوپر جو اعتراض ہے نا جی وہ غلط ہے۔ اچھا لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس میں دیکھیں کہ وہ بیسیکلی کرکٹر ہیں، ایتھلیٹ ہیں، وہ ایکسرسائز کرنے کے شوقین ہیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن چلیں اگر اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ آنا تھا یا کوئی نیشنل لیڈرز کے ساتھ بات چیت تھی یا گفتگو تھی یا میسج تھا تو اس پہ ذرا فارمل لباس پہن لیتے، ٹھیک ہو، لیکن رافٹ آف لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے، دیکھیں ہمارے جو اکانومی کی بات آپ کر رہے ہیں، اکانومی کا یہ ہے کہ چینی اور آٹے کا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا ہمارا، وہ قیمتیں بڑی ہیں، وہ واپس نہیں گئی ہیں، وہ واپس چلی جائیں تو شاید تھوڑا سا کچھ لوگوں کو ریلیف مل جائے، وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ریلیف دیا گیا، ان کی کرسیاں تبدیل کر دی گئیں اچھا وفاق میں، پچھلی کرسیاں کیل لگی ہوئے، وہ کیل تھے، کوئی ایک ایک کیل انہوں نے چبا، انہوں نے کہا جی کرسی ٹھیک نہیں، اس نے کہا جناب آپ رائٹ نہیں، آپ لیفٹ والی چیئر پہ بیٹھ جائیں آ کے، ان کی وزارتیں تبدیل ہو گئیں۔ تو کرسیاں تبدیل کرنے سے تبدیلی تو رئیس صاحب ممکن نہیں ہے پاکستان میں، بڑی لمبی بات ہے، لمبی بحث ہو جائے گی۔ پرابلم یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ ہم نے اس پہ سوچنا تھا، ہم تو ابھی یہ نہیں سوچ سکے کہ ہم نے لاک ڈاؤن پنجاب میں کرنا ہے، سندھ کو فالو کرنا ہے، یا کرنا کیا ہے۔ کل اعلان آ جائے گا نا جی، یہ سب کل اعلان آ جائے گا، لیکن وہ بھی بس آج دیکھ لیں آپ سارا دن سندھ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے کہ جی انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، غلط کیا، ہم نے تاخیر کی، ہم بھگت رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر آپ کیسز کی تعداد دیکھیں، اب اس کا بہانہ کیا دیا جا رہا ہے یا اس کی ایک قسم کی جو توجیہ ہے وہ یہ دی جا رہی ہے کہ جی اب تو ٹیسٹ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ بھائی ٹیسٹ تو آپ کر ہی رہے ہیں، تو پرابلم اس کو روکنا کیسے ہے؟ آپ نے روکیں تو صحیح۔ ابھی 24 تک کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول کے اندر اگر کسی بندے نے عقل مندی سے کام لیا ہے تو وہ شیخ رشید ہے، اس نے کہا جی کہ 24 اپریل سے پہلے میں اپنا آپریشن نہیں چلا سکتا، میں نے نہیں چلانا۔
ٹھیک کم از کم دیکھیں اگر سندھ سے لاہور سے کراچی ٹرین جاتی ہے اور کراچی سے لاہور آتی ہے تو اس میں کوئی 50 60 100 200 500 لوگ جائیں گے، سٹاف کا بندہ بھی ہوگا، وہ اس سیٹ پہ بھی ہاتھ لگائیں گے، برتنوں کو بھی ہاتھ لگائیں گے وہاں پہ. اور ہمیں ایک بہت بری عادت ہے رئیس صاحب، آج میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بڑی سخت معاشرتی برائی ہے. کورونا ایک پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تھوکنے کی بہت زیادہ عادت ہے. آپ جا رہے ہوں بازار میں، گاڑی میں جائیں، جدھر بھی جائیں، دیکھیں موٹر سائیکل والا، رکشے والا اور جو چیزیں ہیں وہ فٹافٹ تھوکنا شروع کر دیتے ہیں سڑک پہ. اور خدا رہا اس سے بچیں، اسی وجہ سے تو ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اکانومی کی بات آپ نے جرمنی کی مثال دے دی، دیکھیں وہ قومیں ہیں. ہم لوگ تو ٹرانسفارمر بدل رہے ہوں تو 150 آدمی نیچے کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے، فارغ آدمی ہے. آج کل آپ چلے جائیں ریلوے کالونیز میں، وہ پہلے بھی وہاں پر شام کو تاش کھیلتے تھے، کارڈز کھیلتے تھے، الحمدللہ آج بھی تاش کھیل رہے ہوتے ہیں. اب تو ٹائم ہی بہت ہے ان کے پاس، کام کوئی ہے ہی نہیں ہے. پہلے بھی نہیں تھا، پہلے بھی نمبر ٹانگ کے آتے تھے، تنخواہیں مل رہی ہیں. تنخواہیں مل جانی ہیں. بلکہ میں آپ کو عرض کروں، میں جیسے پروگرام کے شروع میں بتا رہا تھا انہیں، میں الخدمت والوں کے وہ گیا ہوا تھا ان کے دیکھنے کا فنکشننگ کا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اپنے جن کو راشن دینے والی بات ہے نا، اس میں سے کسی ایک سرکاری ملازم کو نہیں رکھا ہم نے، کیونکہ ان کو تو پورے پیسے مل رہے ہیں نا یار. رئیس صاحب طریقہ بھی یہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو ابھی تک جو ہے اس کی جو 15 جنوری کو ہمیں سوچنا چاہیے تھا، ہم 15 اپریل کو سوچ رہے ہیں. اور 15 اپریل کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ریوائیو کیسے کرنا ہے، ہم نے کیسے جانا ہے. مجھے تو بڑی حیرانی ہوئی آپ کی سوچ پہ کہ آپ نے مشورہ دے دیا، آپ کیوں دے رہے ہیں حکومت کو؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم بالکل سوچیں گے اکانومی ریوائیول کا، ہم سوچیں گے آج سے 3 ماہ کے بعد کہ ہم نے کرنا کیا تھا. صحیح. ابھی چونکہ دیکھیں نا 3 ماہ ہم نے گزار لیے، پہلا کیس 15 جنوری کو رپورٹ ہو گیا کورونا کا، ہم نے اس کے اوپر نہیں کیا، ہم دڑا دڑ لگے رہے، ہم نے لاک ڈاؤن کی مخالفتیں شروع کر دیں. چین میں بالکل مان لیا میں نے، ان کی بڑی بومنگ اکانومی ہے، بڑا پیسہ ہے ان لوگوں کے پاس، اربوں خربوں ڈالر ان لوگوں کے پاس ہیں، انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا. یہ نہیں کہ 100% انہوں نے ایفیشینٹلی کام کر لیا ہوگا، لیکن انہوں نے 2 ماہ میں. اب چین میں مجھے بتا دیں، اب وہی لوگ صرف جا رہے ہیں جو 80+ ہیں یا 90، چونکہ ان کی عمر کی حد بہت زیادہ ہے چائنیز کی، وہ بڑے صحت مند زندگی گزارتے ہیں. ہماری طرح تو ذرا سا کچھ ہو جائے 60 سال کے بعد ہم تو ویسے ہی کرتے ہیں، لو جی 60 پورے ہو گئے، ہم ریٹائر ہو گئے، اب ہم نے مرنا ہی مرنا ہے صرف، اب ہم اس طرف سفر شروع کر دیتے ہیں. ہم نے دیکھیں، ہم نے اس کے بعد سب سے اس میں اہم بات یہ ہے، میں آپ کو آخری بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو اکانومیز جنہوں نے یا معیشت جنہوں نے چلانی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ پاکستانی ہیں؟ ان کو پاکستان سے پیار ہے؟ ان کو روپے کی قدر کا معلوم ہے کہ اس روپے کے اوپر قائد اعظم کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کی عزت کیسے کرنی ہے؟ انہوں نے ڈالروں میں تنخواہیں لینی ہیں، وہ ڈالروں میں تنخواہیں لیں گے اور